جی اب آپ ہاتھ کھڑے کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور بردر اجاز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا ان کو وہ ابھی ظاہر بیماری سے تھوڑے سے ہوئے ہوں گے ریکور، میرا خیال ہے ہمارے ساتھ آج ہیں۔ آپ سب ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور مجھے آج دعا کے حوالے سے ہماری ایک بڑی اچھی بہن ہے، اور ان کے حوالے سے مجھے بتایا گیا، تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور ابھی ان کا ڈائگنوسس کا کچھ پروسیس ہے، تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کسی کریٹیکل کنڈیشن سے بچائے۔ جی سسٹر حمیرہ فضل ہیں، سسٹر پوچھیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے جو آخر میں حدیث بتائی ہے، یہ میں اپنا ٹیکسٹ ہے اس میں ڈھونڈ رہی تھی 8A میں، تو وہ ادھر تو نہیں دی ہوئی، تو یہ ویسے بہت اچھی حدیث ہے، اور یہ اس چیز سے آپ نے مجھے تو بہت کانشیس کیا کہ واقعی اس دن کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اور قرآن نے سفارش کرنی ہے۔ تو میں اس حدیث کو ایکچوئل کوٹ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ میں اسکول میں بھی ٹیچ کرتی ہوں، میں وہاں پہ پڑھانا چاہ رہی تھی۔ تو اس کے صحیح الفاظ جو ہیں، اگر آپ مجھے بک میں نظر نہیں آئے تو یہ آپ نے خود ایڈ کیے تھے یا کہیں پر ہیں، تو میں اس کو ہائی لائٹ کر لوں۔ غالب امکان وہاں ہوں گے، بہرحال آپ کو یہ PDF فائل میں مل جائیں گے۔ تو یہ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو اب آپ کو اس کا معنی بھی جو ہے نا الحمدللہ، چونکہ شاید تھوڑا بھی ویسے مشکل ہو، لیکن اقرأ القرآن یہ جب تک کورس پڑھیں گے تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے میں۔ تو اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فإنہ پس بے شک یہ کیا کرے گا، یہ لے آئے گا، آ جائے گا، ایسے کیا، یوم القیامہ، قیامت کے روز، شفیع بن کر، لی اصحابہ ان لوگوں کے لیے، اصحابہ جو اس کے اصحاب ہوں گے۔ تو اس کے اصحاب کون ہوں گے؟ یعنی اس کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کو پھیلانے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس سے الفت رکھنے والے، اس کی پیروی کرنے والے، اس کے نفاذ کے لیے کام کرنے والے۔ تو جزاک اللہ، آپ کی وجہ سے ہماری بھی توجہ اس طرف بڑھ گئی ہے۔ جی سسٹر امبرین پوچھیے۔ سر مجھے ایک کوشچن، جی کین آئی؟ جی جی پلیز۔ سر مجھے نا وہ ہوم ورک میں ایک کوشچن کنفیوز کر رہا تھا، جو کہ میرا آنسر غلط ہو گیا۔ وہ یہ تھا کہ وہم کی اس میں وہ اور اس اب وہ زیر زبر تو نہیں لگی ہوتی، تو جب ہم آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں سامنے والا، وہم واز فار دور کھڑا ہے یا پلورل اس میں آتا ہے، تو وہ اس اور آپ، اب اس کا جو صیغہ ہے وہ پریزنٹ کے لیے ہوتا ہے، اور ہوم والا ہے وہ کا جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو how can we differentiate like اس اور وہ is for the اشارہ ہی ہے، لیکن ایک پریزنٹ کے لیے کیسے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے، اور پاسٹ کے لیے؟ تو اس میں آپ اس اور ان ٹرمینالوجیز کو جب ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا یوز کریں گے اس میں؟ اچھا نہیں انشاءاللہ ابھی کلیئر ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں بھولے گا، ذرا غور سے سننی بات۔ یہ شروع ایک دفعہ بتایا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اس وقت چونکہ دیکھیں آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب آپ یہ ایک اشارہ کرتے ہیں نا ہوا یا ہم کا، تو ایک اشارہ نہیں ہوتا نا، اس میں کیا کیا چھپا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا جو اس طرف ہم اشارہ کریں گے یہ تو ایک انگلی ہوتی ہے، پھر یہ واحد ہوتا ہے، پھر یہ مذکر پلورل ہو گیا۔ اس طرف کا اشارہ غائب کا ہوتا ہے، دور کا، غائب نہیں ہے، اس کے لیے اردو میں ہمیشہ اس کہتے ہیں۔ ٹھیک، ہم آپ کبھی بھی نہیں کہتے، جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو اس کو تھوڑی کہیں گے آپ، ہم کہیں گے اس کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کی جو یا نہیں ہے نا، ہم امجد کی بات کر رہے ہیں، یا ہم ماجد کی، یا ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ان سب کی۔ آپ تو ہم ہمیشہ تب کہیں گے جب آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں میں اس سے بات نہیں کر رہا، آپ سے کر رہا ہوں، اس۔ تو ایک تو اس کلیے کو ذہن میں رکھیں، اس نہیں کہنا نا اس کہنا ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے بعض لوگ چونکہ وہ اس کہہ دیتے ہیں، اس سے بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے، اس لیے آپ شروع سے اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہم نے کہا تھا ہوا، اور جب ہوا وہ تھا نا، تو جب ہوا کیا تو اس کا
ہم ان سب کا, ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو اس طرح سے ڈفرینشیٹ کر لیں. جب ہم کہتے ہیں کا آپ کا, تو اب آپ سامنے ہیں, یہ حاضر کا صیغہ ہے. اس کا ہم نے آپ کو بتایا ویسے ایک اشارے میں کیا کیا شامل ہے. اس ایک میں واحد ہے, سامنے موجود ہے, اور مذکر ہے. کم از کم یہ تین چیزیں تو آپ کو ایک اشارے میں کلیئرلی پتہ ہوتی ہے نا. تو آپ جو ہے آپ سامنے, اور اسی طرح کم آپ سب سامنے ہیں. اچھا, آپ اور تم ایک ہی چیز ہے, وہ ہم اردو میں بھی ایک ہی طرح ادب سے ذرا بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ترجمے میں کا تم کر دیا کریں, وہ پتہ نہیں سر عادتاً ایکچولی آپ میں پلورل بھی آ جاتا ہے نا, آپ سب کی جب ہم آپ بات کریں سب نہ بھی بولیں تو پلورل کی ٹرم بھی یوز ہوتی ہے. ایکچولی ہوا یہ اس میں کوشچن میں کہ وہم کی ٹرم تھی اور دیٹ واز ٹرانسلیٹڈ, اور وہ اور اس, اور وہ اس اور وہ کی کنفیوژن مجھے اس وقت ہوئی کہ میں نے کہا وہ میرا جواب ایسا غلط ہو گیا, لیکن مجھے تھوڑی سی یہ کنفیوژن ہوئی. اشارہ دیکھیں میری بہن, یہ میں سب کو بار بار کہتا ہوں, اشارہ کر کے سالو کرنا ہے آپ نے. اس وقت نا ہم ہاتھ کا اشارہ نہیں کرتے. آپ اگر اشارہ کر کے اتنا اونچی منہ سے بولیں گے نا, آپ کے کان سنیں, کبھی غلطی نہیں ہوگی. میری یہ فارمولا لکھ لیں. تو اور کوئز اچھی بات ہے, یہ ہوم ورک میں چلے ہوئی ہے, تو یہ آپ کو سکھا دے گی کہ کوئز تک یہ فارمولے پر سب لوگ جو ہے نا ایکسپرٹ ہو جائیں, کہ کوئز کرتے ہوئے جب ایسا سوال آئے ایک دفعہ اشارہ کر لیں اور زبان سے بولیں. اگر آپ غلط کر رہے ہوں گے نا تو یہ اشارہ اور زبان میں نا آپ کو وہ گڑبڑ ہو جائے گی, اور آپ سمجھ جائیں گے اچھا نہیں, تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. سر میں نے تو وہ پہ ہی کیا لیکن وہ غلط ہو گیا. وہ شاید دوسرا تھا یا اللہ جانے آپ والا تھا. وہ کچھ جواب ہے 28 کوشچن تھا, اگر آپ تھوڑا سا اس کو چیک کریں لاسٹ ہوم ورک کا, تو وہ مجھے تھوڑا سا کنفیوز کر گیا. بہرحال وہ تو خیر میں نے کہا لیکن میں اپنی کلیئرٹی کے لیے اور سے یہ پوچھ لوں آپ لیے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھی بات ہے, آپ ضرور پوچھا کریں, اینڈ دیٹس یور رائٹ آلسو. سر میرا یہ سوال ہے کہ یہ بھی ایک آیت پڑھی تھی آپ نے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تو امت وسط کہا گیا, تو جبکہ ہم تو آخری امت ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تو جی میں اصل میں تفسیر میں ہم جاتے نہیں, صرف تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اعتدال پر رہتی ہے امت, ایکسٹریمٹیز کی طرف نہیں جاتی. جی بس عربی میں جو ہے نا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے ہم متوسط بھی بولتے ہیں نا, جو درمیانے درجے کے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں, بہت غریب نہیں, بہت امیر نہیں, متوسط. جی اچھا بہن, آپ جو 28 نمبر کہہ رہی ہیں اس میں تھا عندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ, تو عندہم تھا نا ان سب کے پاس. ہم, یہ دیکھیں آپ کو اشارہ کرنا چاہیے تھا ہم, تو ان سب کے پاس, تو بس کلیئر ہو جاتا. تورات ہے جس میں ہے حکم اللہ کا, تو یہ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا صرف آپ اشارہ کرتی تو ٹھیک ہو جاتا. جی اگلا سوال. میرا یہ سوال ہے کہ ورک بک میں سے ہے حل القرآن معہا, اس کا ترجمہ میں نے کیا, کیا اس عورت کے پاس قرآن ہے یا کیا اس عورت کے ساتھ قرآن ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا, بس ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, ہے وہ میرا خیال ہے تھوڑی سی شروع میں کنفیوز, اس کورس کی حد تک آپ بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہاں اس عورت کے پاس ہے, ٹھیک ہے. ماں اصل میں ہا جو ہے نا, ماں ہا اس مونس کے ساتھ, وہ مونس کہہ رہا ہے. اب چونکہ ہم پڑھاتے ہوئے آپ کو آسانی کے لیے شروع میں ہیا, وہ عورت ہیا ظاہر ہے, تو وہ مونس کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ہیا, ٹھیک ہے. اور ہا وہ بھی مونس کے سیغے کے طور پہ, عورت کے سیغے کے طور پہ آسانی کے لیے بتاتے ہیں. بہرحال اس کو ابھی اسی کلیے میں یہیں تک رکھیں اور یہ ترجمہ آپ کر لیں, ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ چیزیں پڑھ لیں گے. جی نیکسٹ سسٹر, ہماری سسٹر روحی. جی میں ذرا صبر سے انتظار کر رہی تھی کہ سب لوگ اپنی اپنی بات کر لیں. اچھا, میرا پھر وہی ہے کہ میں نے نا سوال نمبر 4 جو ہے اس میں جو عربک ہے اس کا آگے عربک میں جواب دینا, تو میں یہ تھوڑا سا اس لیے کر لیتی ہوں تاکہ وہ مینٹلی کلیئر ہو جاؤں. سوال نمبر 4 میں آہاؤلائے مسلمون, تو نام اولائے کا مسلمون اس کا جواب ہوگا. نہیں, آپ یہ مجھ سے 8ویں والے سبق کا پوچھ رہے ہیں. 8B پہ سبق جو ہے اس کے نیچے 4 نمبر سوال, میں عموماً یہ کوشش کرتی ہوں کہ حل کروں, اس سے میں خود بھی کلیئر ہو جاتی ہوں. اچھا, اس میں سسٹر ایک درخواست ہے صرف آپ سے, کیونکہ ابھی یہ سبق پڑھایا گیا نا آج ہی,
تو اس لیے میری بھی یہ کوشش ہوگی کہ میں ابھی جواب نہ دوں، اور آپ ایک دن کم از کم اس پر غور ضرور کریں خود. اور ہاں پھر دیکھیں آج میں نے آپ کو، ہم نے جب پریکٹس کیا ہے ایک دفعہ، آپ جب PDF آئے اس کی ایک وجہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں جواب تو آپ کو 1 منٹ میں دے دوں گا. دیر از اے ریزن. ہم چونکہ پڑھانے والے ذہن سے ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں آپ اسیمولیٹ کریں گے انفارمیشن کو، برین پروسیس کرے گا، آپ PDF فائل کو دیکھیں گی، پھر کرتے ہوئے آپ اس کے بارے میں سوچیں گی، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے رہے گا. تو صرف ایک نقطہ آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ سوال حل کر لیں گی. وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کانورسیشن کیا نا، تو میں نے اس وقت بولا ہے کہ جو حاذا ہے اس کا جواب حاذا سے ہی ہے، اور ہا الائی کا جواب ہا الائی ہی سے ہی ہے، اور ذالکا کا جواب ذالکا سے ہے، اور اولائکا کا جواب اولائکا سے ہی ہے. یہاں پر وہ والا سین نہیں ہو رہا جو کانورسیشن میں ہوتا تھا. بس یہ بڑا اچھا آپ نے بتا دیا. جی، جمع کا سیغہ میں جمع اور واحد کے سیغہ میں واحد رہے. ٹھیک ہے جی سر، میں کوشچن کر لوں؟ جی پوچھئے. جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ تلکا جو ہے وہ واحد مونس کا اشارہ ہے. جی، تو تلکر رسول میں جو ہے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جبکہ رسول نہ واحد ہے اور نہ ہی مونس ہے؟ اچھا، اب یہ تھوڑی جو فصاحت و بلاغت کی باتیں ہیں نا، یہ وہ ہیں، یہ انشاءاللہ ہم جو آگے بڑھتے جائیں گے کریں گے. ابھی صرف اسی لیے ہم نا آپ لوگ اگزامپل دے دیتے ہیں بعض کا چیٹ باکس میں، اور میں بھی جذبات میں اس کو بول دیتا ہوں، لیکن آپ نے ابھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دل کا ہم مونس کے لیے استعمال کریں گے بس. ٹھیک ہے. جی سر، میں بات کروں؟ جی فرمائیے. سر مجھے ہوم ورک کا لنک ریسیو نہیں ہو رہا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ گروپ میں ہیں تو سب کو وہیں پہ مل رہا ہے، تو آپ کو بھی ملنا چاہیے. نہیں سر، میں گروپ میں بھی نہیں ہوں. میں نے 1-2 دفعہ میسج بھی کیا، لیکن نمبر شاید سیو نہیں ہوا یا کیا. میں سسٹر سے لے کر تو پھر لنک لے کر. آپ نے پچھلے ہوم ورک کیے ہیں سارے؟ سسٹر مجھے سن رہی ہیں؟ آپ نے پچھلے سارے ہوم ورک کیے ہیں؟ اب میں آپ کو کیسے جواب دوں؟ آپ شاید یو آر نو مور ود اس. تو چلیں، اگر کوئی ان کو بتا سکتا ہے تو انہیں بتا دے کہ اب یہ اگر تو پچھلے ہوم ورک کر چکی ہیں اور یہ نہیں ہے کہ آج ہی شامل ہوئی ہیں، تو پھر یہ میسج کر دیں اور ہم انہیں کوشش کر کے گروپ کا حصہ بنا دیتے ہیں. جی سر. جی سسٹر، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی سر، میں نے کیا. جی سر، آ رہی ہے آواز آپ کی، اور میں نے اچھا، پچھلے ہوم ورک کیے ہیں. تو وہ آپ کو کوئی اور بھجواتا تھا؟ جی سر. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ چاہتی ہیں آپ کو ڈائریکٹ ملا کریں؟ جی سر. آپ اپنا نام لکھ کر میرے نمبر کے اوپر جو ہے واٹس ایپ کر دیں. ڈو یو ہیو مائی نمبر؟ یس سر. تو بس اس پہ آپ اپنا نام لکھ کے آپ اپنا نام مجھے ابھی بھی بتا دیں تاکہ جب میسج آئے تو مجھے پتا ہو. جی سر، اسما جمیل. سسٹر اسما جمیل. بس آپ اسما جمیل لکھ کے ریکویسٹ بھیجیں کہ مجھے گروپ میں ایڈ کر دیں. آئی ول انشاءاللہ ایڈ یو. جی سر، ٹھیک ہے. تھینک یو. اچھا، یہ ایک شاید سوال یہاں پر آیا ہوا ہے، میسج بائی سسٹر عزا. کیا سسٹر عزا کیا رحمت اور برکت اس نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان نہیں لگا ہوا؟ کیا یہ صفت ہیں؟ تو صفت اور اسم دیکھیں، ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ عربی میں نام اور صفت دونوں اسم ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہونی چاہیے. اگر صفت بھی ہو بالفرض تو وہ اسم ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب مجھے تو اس سوال سے یہی سمجھ آیا سسٹر، یہ جو آپ نے ڈائریکٹ مجھے بھیجا ہے کسی کا سوال، کیا رحمت اور برکت اسم نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان نہیں لگا ہوا؟ اب ہمیں ویسے بھی پتہ چل گیا نا کہ یہ اسم ہے، تو اب ہم ویسے ہی انشاءاللہ یاد رکھیں گے چاہے الف لام ساتھ لگے یا نہ لگے. تو اس لیے اس کو آپ ذہن میں رکھیں. جی بالکل صفات کے طور پہ ہیں. جی اور کوئی آپ کے سوالات ہیں اس سے پہلے کہ وی سے گڈ بائی؟ میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جو کچھ احباب دعا کے لیے کہتے ہیں تو آپ سب دعا کیجیے
کہ جس کسی نے بھی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ صحت دے۔ الحمدللہ آئی ایم ہیپی کہ آج کی کلاس صحیح پڑھائی گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک حاذ الوباء والمرض والخوف۔ آپ میں سے بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو بھی یاد رکھا کیجیے۔ ہمارے قرآن دوست ہیں، وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو آج انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اسی آپ ہی کے بیچ کے ہیں، اور بڑی اچھی بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا جی میں سب قرآن کے جو ہمارے دوست ہیں گروپ میں ہیں سب کو انشاءاللہ وہاں اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ تو آپ بھی انہیں دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بلیسڈ جرنی کو اور زیادہ برکتوں والا بنائے، اور ان کے لیے دنیا و آخرت کے لیے کامیابی کا باعث ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔